الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہم سب کو دی ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہم سب پر ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے ہر نعمت سے استفادہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ پانی سے استفادہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہوا سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، آگ سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، کھیتوں سے، جنگلوں سے، درختوں سے، یا جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان نعمتوں میں سے ہر نعمت سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو اللہ کے پاس جو خزانے ہیں ان خزانوں سے نفع اٹھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت سے اللہ تعالی سے تعلق جڑتا ہے، بندے میں بندگی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ تو جس طرح عبادت میں تذلل پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، جب ایک انسان اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ سے سوال کر رہا ہے، الہ العالمین آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں، آپ ہی سارے خزانوں کے مالک ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے اختیار میں ہے، ہواؤں کے ہر جھونکے پر آپ کی حکومت ہے، سورج کے ہر شعاع پر آپ کی حکمرانی ہے، پانی کے ہر قطرے پر آپ کی حکومت ہے۔ گویا اے اللہ آپ کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو رب کائنات بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے کے لیے میرے علاوہ اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی عبادت کا بھی مقصد ہے، تواضع، انکساری، اللہ کی عظمت کا اعتراف، اور یہ بات دعا میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا گویا عبادت کا مغز ہے۔ تو جس آدمی کو دعا کرنا آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لینا اسے آ گیا۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ یہی ہے
کہ آدمی دعا کرنا سیکھ لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس آدمی پر دعا کے دروازے کھول دیے گئے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیا۔ تو گویا یہ دعا اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے خزانے سے نفع اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا کریں، خوب دل لگا کر دعا کریں، خوب دعا کریں، رو رو کر کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ گویا جس آدمی کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ سے دل لگا کر دعا مانگنے لگا، اور دعا کی لذت جس کے اندر پیدا ہو گئی، جس کے دل میں دعا کی اہمیت پیدا ہو گئی، اور جس کا دل دعا کی طرف مائل ہونے لگا، جس کو دعا کرنے میں لطف محسوس ہونے لگا، مزہ آنے لگا، تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گویا اس کے طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ دعا سے اعراض کرنا بڑی محرومی کی بات ہے، دعا نہ کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، دعا میں دل کا نہ لگنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ دل میں دعا کی اہمیت کا نہ ہونا یا دعا کی طرف انسان کا مائل نہ ہونا یا اچٹتے ہوئے انداز میں دعا کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی محرومی کی یہ بات ہے کہ آدمی دعا کرے اور دل میں دعا کی وجہ سے کپاہٹ پیدا نہ ہو، لرزہ پیدا نہ ہو، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ اور اس سے زیادہ محرومی کی بات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عالم تھا، شریعت سے دین سے واقف تھا، لیکن نفسانی خواہشات سے اس کا تعلق پیدا ہو گیا۔ تھا تو عالم لیکن نفس اس پر غالب آ گیا، وہ مختلف گناہوں کے مرتکب ہونے لگے، مختلف گناہ اس سے سرزد ہونے لگا، لیکن ڈرتا بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اللہ کی جن نعمتوں سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں، وہ نعمتیں ہم سے چھوٹ جائیں اور اللہ ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے کہ وہ اپنے بندوں پر جب نعمتیں وہ بارش برساتا ہے، نعمتوں کی بارش برساتا ہے اور نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کی بنیاد پر ان نعمتوں سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ تو حیرت ہوئی کچھ دنوں کے بعد کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہیں کیا ہے، ہماری نعمتیں جوں کہ توں باقی ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنے دل میں کہا، الہ العالمین تو کتنا بڑا حلیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اے اللہ کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور آپ
اپنے نعمتوں سے ہمیں سرفراز بھی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، القاء کیا، الہام کیا، اور یہ کہا کہ اے میرے بندے، تمہارے گناہ کی وجہ سے ہم نے تمہیں کئی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، تم نعمتوں سے محروم ہو رہے ہو، تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ عالم سوچنے لگا کہ کون سی ایسی نعمت ہے جس نعمت سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ پھر بات دل میں ڈالی گئی اور کہا گیا، اے میرے بندے، تمہارے گناہ کی وجہ سے، تمہاری معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے رات کے آخری پہر میں سجدوں سے اور پھر دعاؤں میں رونے کی لذت سے میں نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ تم جو رات کے آخری پہر میں روتے تھے دعاؤں میں، اور اس میں جو تمہیں لذت کا احساس ہوتا تھا، مزہ آتا تھا اپنے رب کے سامنے رونے میں، اس لذت سے میں نے تجھے محروم کر دیا، تجھے احساس نہیں ہے۔ تب اس نے سوچا، اوہو، صحیح بات ہے، کہ تب اس نے جائزہ لیا کہ جب سے میں نے ان گناہوں کا ارتکاب شروع کیا ہے، تب سے تہجد کی نماز میں اٹھ تو رہے ہیں، لیکن آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے رونے سے محروم کر دیا ہے۔ تو جس طرح دعا نہ کرنا محرومی ہے، ویسے دعا میں نہ رونا بھی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ دعا کریں اور خوب دعا کریں، اور دعا میں روئیں، گڑ گڑائیں، کئی کنارے میں بیٹھ کر کے، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر، مصلی بچھا کر، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے، اس طرح کہ ہمارے روئیں روئیں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو رہا ہو، اللہ کی گرفت کا احساس ہو رہا ہو، اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ ہمارا تار رب کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ بہتر انداز میں بیٹھ کر کے، جس طرح نمازوں میں ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی ہم عادت ڈالیں، کیونکہ یہ بیٹھنا اللہ کو پسند ہے۔ جس طرح دل میں اللہ کا خشوع ہونا چاہیے، ظاہری اعضاء کے اعتبار سے بھی خضوع ہمارے بیٹھنے سے محسوس ہو رہا ہو۔ چہار زانوں پر بیٹھ کر دل میں انکساری پیدا نہیں ہوتی، تواضع پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بات، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو نماز کی حالت میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آدمی کو دو زانوں پر بیٹھ کر، نماز کی طرح بیٹھ کر، اس طرح اللہ کے سامنے روئیں، ہاتھ اٹھائیں، انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ اگر آنکھوں سے آنسو کسی وجہ سے نہ بہہ سکے تو کم سے کم رونے کی شکل بنائیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے کہ ہم 10 پیسے کے لیے، 10 روپے کے لیے لوگوں کی چاپلوسی کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رات کے 3 بجے بھی کوئی آدمی ہمیں بلاتا ہے اور وہاں ہمیں 100 روپے کا نفع ہو رہا ہو تو ہم اپنی نیندیں حرام کر کے، نیند قربان کر کے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جھوٹ کو سچ بولتے ہیں، سچ کو جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم یہ در ٹھوکریں کھانے کے بجائے اپنے رب اور پروردگار کے سامنے کیوں ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، جو ساری کائنات کو دینے والا ہے، سب کو دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ مخلوقوں سے، عام لوگوں سے، لوگوں کے سامنے ضرورت کے اظہار سے آپ پرہیز کریں، بلکہ ان کے بجائے، لوگوں کے در ٹھوکر کھانے کے بجائے ہم اپنے رب کے سامنے اپنے ضرورت کے اظہار کریں۔
اس لیے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بلند عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور کسی کو دینے کے لائق بن جاتا ہے تو وہ صرف اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ لیکن وہ رب کائنات، وہ خالق، وہ ذات رحیم ہے، وہ ایسا کریم ذات ہے کہ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے اور غیروں کو بھی دیتا ہے۔ وہ نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، گنہگاروں کو بھی دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے۔ سورج کی شعاعیں جس طرح مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ شعاعیں غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ پانی کے قطرات اور یہ بارش جس طرح نیکوکاروں کے لیے ہے، ویسے گنہگاروں کے لیے بھی ہے۔ زمین اگر غلہ اگا رہی ہے تو اس سے اپنے لوگ بھی نفع اٹھا رہے ہیں، غیر بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔ وہ رب کائنات سب کو دے رہا ہے، لیکن یہ مخلوق، یہ لوگ، یہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر یہ دیتے ہیں، مخلوق اگر دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، تو یہ لوگوں پر ناراض ہو کر کے دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہیں سگنل پر جب کار کسی کی رک جاتی ہے تو وہاں مانگنے والا آتا ہے اور شیشہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ شیشے نہیں کھولتا، وہ کہتا ہے، جانے کا اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ مانگنے والا جاتا نہیں ہے، بار بار مانگتا ہے، استقامت کے ساتھ مانگتا ہے۔ تو اس کے پیچھے گاڑی میں، اس کے پیچھے ان کی والدہ بیٹھی ہوتی ہیں یا ان والد بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا چلر ہے تو دے دو، کیوں اسے بار بار اپنے پاس سے بھگاتے ہو، کیوں اشارہ کرتے ہو جانے کا، ہے تو اسے دے دو۔ بہرحال وہ چلر دے رہا ہے، تھوڑے پیسے دے رہا ہے، لیکن وہ شیشہ اتار کر کے جب پیسے دیتا ہے ہاتھ میں تو گھور کر کے اسے دیکھ کر کے غصے کی نظر سے اسے دیکھتا ہے اور دیتا ہے۔ اور ہمارا جو رب ہے وہ جب دیتا ہے تو پیار کر کے دیتا ہے، محبت سے دیتا ہے۔ ہمارا جو رب ہے وہ بہت ہی محبت کے ساتھ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس جب آپ جاتے ہیں، کوئی بھی آتا جاتا ہے جب مانگنے کے لیے، تو پہلی بار اگر کوئی مانگے، اگر ان سے تعلق ہے تو پہلی بار دے دیتا ہے۔ پھر اگر دوسری بار جائے ضرورت لے کر کے تو تھوڑا ان کے اندر بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ پھر تیسری بار جاتا ہے تو دینے والا کتراتا ہے۔ چوتھی بار جائے تو دینے والا دروازہ ہی نہیں کھولتا ہے۔ اگر اسے فون کیا جائے تو فون ریسیو نہیں کرتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے اس کا۔ وہ اس کے آنے کو، اس کے مانگنے کے، اس کو فون کرنے کو بوجھ سمجھتا ہے۔ ہمارا پروردگار رب کائنات بوجھ نہیں، اسے بڑی محبت کے ساتھ اسے دیتا ہے، خوش ہو کر کے اسے دیتا ہے۔ پھر جس مخلوق سے ہم مانگتے ہیں ان کے پاس بجٹ کا بھی سوال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دینا چاہتے لیکن کیا کریں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بجٹ فیل ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بہانے کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے یہاں بجٹ فیل ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے۔ پھر مخلوق کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس دینے کا وقت ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، رات میں ان کے آفس بند ہے، رات میں ان کے یہاں گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دن میں بھی دیتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی دیتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، انہیں اونگ نہیں آتی،
وہ ہر وقت بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہر وقت سوالیوں کو سوال پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم اس خدا کی طرف کیوں منتقل نہیں ہوتے؟ ہم اس خدا کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے جو ہر صبح و شام، ہر لمحہ، ہر گھڑی دینے کے انتظار میں رہتا ہے؟ اور پھر بندوں کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے، اگر وہ دیتا بھی ہے تو دوسری بار وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا لے کر کے آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی جاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے کسی انعام کی، کسی چیز کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر لیے، بغیر ہدیہ اور تحفہ کے وہ بندوں کو نوازتا ہے، اور خوب نوازتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی اس بات کی ضرورت ہے، مسلمان کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا کرنا سیکھیں، اور دعا دل سے دعا کریں، خوب رو رو کر کے دعا کریں، انکساری کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری ضرورتوں کو اللہ پوری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ جلد بازی کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ آج نہیں تو کل ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔